میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ قسط نمبر 5 شہر دل۔ میری دھی کا تو دل لگ گیا ہے نا یہاں۔ دادا کے سوال پہ وہ مخمصے میں پڑ گئی، بیچ میں بول کر وہ ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی سر کو اس بات میں جنبش دی تھی اور دادا کو تو گویا ہفت اقلیم کی دولت مل گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میری پتری کا دل بھی یہاں لگے گا۔ ارے بھائی، ناخنوں سے ماس الگ ہوا ہے کبھی؟ وہ جوش و خروش سے بولتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ایمان بس انہیں خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ تیرے باپ کا خیال تھا میری بیٹیاں یہاں نہیں رہ سکتی، دیکھا نا غلط سوچتا تھا وہ، اب اسے پتہ چلے گا تو کتنا حیران ہوگا۔ وہ اس سرخوشی کی کیفیت میں کہہ رہے تھے۔ پاپا کو پتہ تھا ہم یہاں خوش نہیں رہ سکتے، پھر بھی پاپا نے ہمیں یہاں بھیج دیا، کوئی بھی اسٹرانگ ریزن دیے بغیر۔ اس کے اندر فشار خون بڑھنے لگا۔ فضا تو گھل مل گئی ہے سب سے، میری بہت خدمت کرتی ہے، اللہ اس کا نصیب سونا کرے۔ تو مجھے بتا پتری، تجھے یہ سب لوگ کیسے لگے؟ دادا کے اگلے سوال پہ وہ اپنی سوچ کے جنگل میں بھٹکتے چوکی تھی اور ایک سرد آہ بھری۔ اچھے ہیں دادا، آپ سب اچھے ہیں۔ کیا حرج ہے اگر آج میں کسی کا دل رکھنے کو تھوڑا سا جھوٹ بول دوں گی تو؟ اس نے خود کو ڈھارس دی۔ اور ولید کیسا لگا تمہیں؟ اس نے بہت بری طرح سے چونک کر دادا کو دیکھا اور اس سوال کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ لہٰذا بھر کر جیسے تن سا گیا تھا، اب وہ دادا کا دل رکھنے کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا دادا آپ کس سنے میں یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، مگر میں کسی بھی لحاظ سے اس بندے کو پسند نہیں کرتی۔ ویسے بے فکر رہیں، میں عاقب بھائی اور اشر کے متعلق اچھے خیالات رکھتی ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بہت واضح اور مدلل انداز میں کہا تھا۔ دادا کو اس کی پوری بات تو سمجھ نہیں آئی، مگر وہ یہ نتیجہ ضرور اخذ کر گئے کہ وہ ولید کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ ان کا بوڑھا چہرہ ایک دم بجھ کر رہ گیا۔ شاید آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ آئی نو کہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، مگر آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دادا اٹھے، دوا لے لیں۔ عین اسی پل ولید بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ ایمان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر چہرے کا رخ پھیر لیا، جبکہ ولید اسے وہاں دیکھ کر چونکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نارمل سے انداز میں آگے بڑھ کر دادا کی دوائیاں الماری سے اٹھانے لگا۔ میں چلتی ہوئی دادا۔ وہ اس کے نزدیک آنے سے قبل اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی جانب نگاہ کیے بغیر ہی پلٹ کر باہر چلی گئی۔ ولید جو اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے پہ ہونٹ بھینچے کھڑا تھا، دادا کی آواز پہ چونکا جو دوا کھانے سے ایک بار پھر انکار کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کو کھانا ہوتی ہے دادا، کیوں ضد کرتے ہیں بچوں والی؟ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا کہ جلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بچوں والی ضد ہو یا بوڑھوں والی، میں نے نہیں کھانی، تجھے کہا نا، چل بھاگ اب ادھر سے۔ دادا کی مد مزاجی آج پھر عروج پہ تھی، اور ایسا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب وہ اداس ہوتے تھے۔ ولید نے گھور کر انہیں دیکھا اور گہرا سانس کھینچا۔ کیا باتیں کر رہے تھے آپ اس سے؟ منع بھی کیا تھا آپ کو، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر ضبط کی کوشش میں ہونٹ بھینچ کر سر جھٹکنے لگا۔ فضا بھی تو، فضا کی بات چھوڑے، ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ جھلانے لگا۔ وہ بھی تو اس کی بہن ہے، ویسے ہی ماحول میں پلی بڑھی ہے، پھر وہ تو۔ وہ سخت عاجز ہوا، بہت خفگی سے انہیں دیکھا، مگر ان کے چہرے پہ بکھری اذیت کو دیکھا تو ان کے نزدیک آ کر ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ زندگی میں ہر خواہش پوری ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی نا؟ دادا اداسی سے اسے تکنے لگے، پھر جیسے اپنے آنسو چھپانے کو سر جھکا لیا تھا۔ وہ مضطرب ہوا تھا۔ دادا پلیز پلیز، اس نے بے اختیار انہیں گلے لگا لیا۔ میں خود کو سمجھا لیتا اگر یہ صرف میری خواہش ہوتی۔ ہم نے اسی لیے تو تجھے اتنا پڑھایا لکھایا تھا، اتنا قابل بنایا تھا۔ بھول جائیں سب کچھ، میں نے کسی کی خاطر کچھ نہیں کیا، اور ابا اماں بھی سمجھوتا کر لیں گے۔ کیا تو بھی کرے گا؟ دادا کا سوال تھا کہ خنجر کا وار، وہ جیسے کٹ کر رہ گیا۔ ماں پیو اپنی اولاد کی جنبش سے اس کی خواہش، اس کی پسند اور خوابوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پتر، تو نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو کیا ہم؟ دادا پلیز پلیز چپ ہو جائیے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کی انا بلبلا اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار انہیں ٹوک دیا۔ لہجے میں اتنی قطعیت، اتنی عاجزی تھی کہ دادا خاموش رہ گئے۔ آپ کا بیٹا بہت مضبوط ہے دادا، اور یقیناً آپ اسے مضبوط ہی دیکھنا چاہیں گے۔ اس خواہش کو کسی اندھی گہری خائی میں پھینک دیں، آج کے بعد آپ کبھی یہ بات نہیں کہیں گے۔ بہت دیر بعد وہ انہیں کاندھوں سے تھام کر دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اور دادا نے نڈھال انداز میں سر تکیے پہ رکھ دیا۔ ہیرا آپا کا گھر ویسا ہی تھا جیسے عموماً گاؤں کے گھر ہوتے ہیں، بہت بڑا سا آنگن جس میں سکھ چین، پیپل اور امرود کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ اسی آنگن کی ایک دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا تھا، جس کے پیچھے کچی دیوار دھوئیں سے سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ رش وہیں تھا، یقیناً کھانا تیار ہو رہا تھا۔
جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے شام اترنا شروع ہو چکی تھی۔ صرف شام ہی نہیں، ساتھ میں سردی بھی تھی۔ فضا تو گھر سے سویٹر پہن کر چلی تھی، گرم شال بھی اوڑھ رکھی تھی۔ ماما کا بھی انتظام پورا تھا، بس وہی ان باریکیوں کا خیال نہیں رکھ پائی تھی اور اب سردی سے باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ ادھر آجا کڑیے، چولہے کے پاس تجھے سردی لگ رہی ہے نا؟ جب وہ سب سے مل کر تعارف کے مرحلے کو نمٹا کر بیٹھ گئی تھی تب ہیرا آپی کی ساس نے کہا تھا، ارے نہیں، انہیں دھواں پریشان کرے گا، آپ انہیں کوئی لحاف لا دیں۔ اشر نے بہترین حل نکالا تھا۔ فضا ہنسنے لگی، لو یہ یہاں سونے تھوڑا ہی آئی ہے، لحاف اوڑھ کر صرف سویا ہی تو نہیں جاتا، ٹھنڈ سے بچت کی خاطر بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب کی مرتبہ عاقب نے جواب دیا تھا، وہ تب بھی خاموش رہی۔ ہیرا آپا کی نند ثانیہ اس کے لیے سرخ مخملی رضائی اٹھا لائی۔ باجی جی آپ اوپر ہو کے بیٹھ جاؤ، چائے بس بن گئی ہے، ہم ابھی لاتے ہیں، آپ کی سردی کو فرق پڑے گا۔ وہ اس کے اوپر لحاف کھول کر پھیلاتے ہوتے بولی۔ ایمان نے چپ چاپ اس کی ہدایت پہ عمل کیا تھا۔ ان کی پوری فیملی کے علاوہ آس پاس کے گھروں سے بھی عورتیں شہری مہمانوں کی دید کے لیے چلی آتی تھیں اور اب سب ہی پراشتیاق نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایمان کو الجھن ہونے لگی، ہم کوئی نمائش میں لگی ہوئی چیزیں تھوڑی ہیں جو یہ لوگ اس طرح گھور رہے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی، عاقب نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ سادہ لوگ ہیں گڑیا رانی، شہری لوگ انہوں نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھے ہیں، ان کے رشتہ دار احباب بھی سبھی گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، اس لیے۔ وہ بہت انسانیت سے اسے سمجھانے لگا۔ ہاں بالکل، ادھر آپ کے ہاں تو کسی نے اس قسم کی حرکت نہیں کی۔ فضا نے عاقب کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جس پہ غور کیے بنا ایمان کو بس اس تائید پہ غصہ آیا تھا جو اس نے عاقب کے لیے کی تھی، جبھی اس کا منہ بھی بن گیا تھا۔ پھر چائے اور دہکتے کوئلوں کی انگیٹھی ایک ساتھ لائی گئی۔ ہمسائے کی خواتین واپس جا چکی تھیں۔ ایمان نے صرف چائے لی، دیگر لوازمات سے اس نے آپا وغیرہ کے اصرار کے باوجود انکار کر دیا۔ ولید ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ پیٹیوں ٹرنکوں پہ بچھائے گئے اچھاڑوں پہ گہری زرد کڑھائی کو بے دھیانی میں دیکھ رہی تھی۔ جب آپا نے سوال کر دیا تھا، اسے لگا اس نام کو سن کر اس کے حلق میں چائے پھنس گئی ہے۔ اس نے منع کر دیا، ہم نے تو کہا تھا ساتھ چلیں۔ عاقب حسن نے جواب دیا تھا۔ وہ دانستہ اپنا دھیان دوسری سمت لگانے کی کوشش میں اپنے موبائل کی سمت متوجہ ہو گئی جہاں کوئی میسج آ رہا تھا۔ حالانکہ خصوصی تاکید کر کے آئی تھی میں، اتنی فرصت بھی نہیں کہ بہن کی طرف سالوں میں ہی چکر لگا دے۔ ہیرا آپا ابھی دیدہ ہونے لگی، اوفو میں سمجھاؤں گا، لگا لے گا چکر، مقصد تو ملنا ہوتا ہے نا، وہ نہ سہی تم آ جاتی ہو۔ عاقب حسن نے کسی قدر سنبھاؤ سے کہا تھا۔ ایمان اس بات چیت اس ماحول سے اکتانے لگی۔ چائے پی لی گئی، برتن اٹھا کر ثانیہ باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں حدت امیزی کا احساس تھا، وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایمان خاموش بیزار سی بیٹھی رہی۔ موضوع گفتگو ثانیہ کی شادی تھی جو اگلے مہینے کی کسی تاریخ میں طے پائی تھی۔ ان دنوں اس کا جہیز تیار کیا جا رہا تھا۔ ثانیہ شرماتی لجاتی بیٹھی تھی، چہرے پہ ایک مستقل مسکان تھی جس نے اس کے عام سے نقوش کو بھی ایک انوکھی سی چمک بخش دی تھی۔ بہت اچھی ہیں ثانیہ، بہت فرما بردار، سارا کچھ میں نے اپنی پسند سے خریدا ہے۔ اماں اور اسلم، ہیرا آپی کے شوہر نے مجھے ہی سارا اختیار سونپا ہوا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سونے کا سیٹ بنوایا ہے، جہیز میں 2 پیٹیاں، کپڑے دھونے کی مشین، کپڑوں کی الماری دے رہی ہیں، ایسا شاندار جہیز ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ ہیرا آپا خود ہی اپنی تعریفوں میں رطب النسان تھی۔ ایمان کی ہنسی چھوٹنے لگی، جبکہ ماما اور فضا اس کے برعکس بڑی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اب تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں، یا پھر کپڑے وغیرہ، میں نے تو ثانیہ سے کہا ہے کم از کم کپڑے تو اپنی پسند کے بنا لے، پر مانتی ہی نہیں، کہتی ہے بھابھی مجھے آپ کی پسند پر بھروسہ ہے، 1-2 سوٹ میں نے خرید لیے ہیں، ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس نے لمحے بھر کا وقف کر کے ثانیہ کو اشارہ کیا۔ وہ لپک جھپک دوسرے کمرے سے ایک شاپر اٹھا لائی، جنہیں کھولا گیا تو ایسے سوٹ برآمد ہوئے جن کی چمک دمک آنکھوں کو چبھتی تھی، تیز جگاڑتے رنگ اور ہلکا سا کپڑا، مگر آپا بڑے فخر سے دکھا رہی تھی، اچھے ہیں نا؟ انہیں ان کی رائے کی بھی ضرورت تھی۔ ایمان نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، البتہ فضا کو تعریف کرنا پڑی تھی، یہ دونوں ہی باجیاں بہت سوہنی ہیں، ان کے کپڑے بھی بہت اچھے ہیں، بھابو ان جیسے بھی کچھ جوڑے مجھے منگوا دو نا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا تو ایمان نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا اور کچھ فاصلے پر بیٹھے اشر کا کاندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ جناب، وہ اسے دیکھتے ہی باخبر ہو کر بولا، مگر ایمان کا موڈ ہنوس تھا، ہم کب واپس چلیں گے؟ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا، پھر اس کے بعد بھی مشکل ہے کہ آپا آپ لوگوں کو جانے دے، ویسے آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے واپسی کی، جبکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھر کی یاد آ رہی ہے کیا، یا گھر میں موجود کسی خاص ہستی کی؟ اشر کے لہجے میں بے معنی سی معصوم سی شرارت تھی، مگر ایمان کی حالت بری طرح سے بگڑ گئی، دھڑکنیں ناگواری کے احساس سمیت چٹخ گئی، اسی لحاظ سے موڈ بھی برہم ہوا تھا۔ مائی ڈاٹ، نہ تو تمہارا گھر اتنا پرآسائش ہے اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں میں سے کسی سے میرا ایسا قلبی لگاؤ کہ میں اس کمی کو محسوس کرتی بے چین ہو کر واپسی کا سوچوں۔ میں اس اوپرے ماحول سے اکتا گئی ہوں، تنہائی چاہ رہی ہوں۔
اینڈ ڈیٹ سک۔ بغیر کسی لحاظ کے اس کا لہجہ درشت ہی نہیں تلخ اور برہم بھی تھا۔ شدید اشتعال کے باعث اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپا کے ساتھ ساتھ فضا ماما اور عاقب نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ عاقب نے اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر اشر سے استفسار کیا تھا، جو بے تحاشا خجالت محسوس کرتا ہونٹ کچل رہا تھا۔ کچھ نہیں بھئی، وہ بولا تو اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ کچھ تو کیا ہوگا تم نے؟ ایمی کو غصہ نہیں آیا، لاکھ بار سمجھایا ہے، سوچ سمجھ کر بولا کر۔ آپا اسے بے دریغ ڈانٹنے لگی۔ ماما حیران تھی، جبکہ فضا کی تنبیہی نظریں ایمان پہ آ ٹھہری تھی، جو سختی سے ہونٹ بھینچے جانے کیسے ضبط کے مراحل طے کر رہی تھی۔ آج کے دن میں اس ناپسندیدہ شخص کے حوالے سے دوسری بار اس کا موڈ خراب ہوا تھا، جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی سوچیں سلگنے لگتی تھیں۔ اسے صاف لگا تھا جیسے درپردہ اشر نے ولید کا حوالہ دے کر اسے یہ کچھ جتانا چاہا ہے۔ اشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ عاقب کی پکار پہ اس نے پلٹے بغیر ایک لفظ کہا تھا، گھر، اور دروازے سے نکل گیا۔ ہائے میں مر گئی، لگتا ہے میرا ویر ناراض ہو گیا ہے، ہیرا آپا نے گڑبڑا کر کہا اور اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ میں دیکھتا ہوں اسے، بہت بدتمیز ہو رہا ہے۔ عاقب بھی اٹھ کر ان کے ساتھ لپکا۔ ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا۔ فضا نے انتہائی ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں ہتے سے اکھڑ جاتی ہو معمولی باتوں پہ؟ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھو ایمان۔ زندگی میں انسان کو ہر قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس طرح انسان تماشا بن جایا کرتا ہے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہو رہا ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ ماما نے فضا کا ہاتھ دبا کر گویا اسے خاموش کرایا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے گویا خود پہ ضبط کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اگلے چند لمحوں میں ہی آپا اور عاقب روٹھے روٹھے سے اشر کو ساتھ لیتے واپس آئے تھے۔ فضا نے جلدی سے اسے اپنے برابر جگہ دی۔ وہ یوں ہی منہ پھلائے بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ فضا کی سرگوشی پہ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، ڈونٹ وری، میں آپ سے خفا نہیں ہوں۔ تھینکس۔ فضا ایک دم ریلیکس ہو گئی۔ پھر داستہ وہ اشر سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ ایسے ہی ماحول میں کھانا کھایا گیا، جسے بہتر بنانے میں آپا، ان کے شوہر، فضا اور عاقب کی کوششیں شامل رہی تھیں۔ فضا گڑیا، اگر تم لوگ کافی پیتے ہو تب بھی بتا دو، ورنہ میں چائے بنا لاتی ہوں۔ کھانے کے بعد آپا نے کہا تھا۔ فضا کی سوالیہ نگاہیں ایمان کی سمت اٹھی، مگر اس نے بے اعتنائی سے منہ پھیر لیا۔ اب چلیں؟ ہائے اس وقت نہ دھی رانی، اس وقت جوان کڑیوں کو باہر نہیں نکالتے ہم لوگ، چور لٹیرے راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح جانا اب تم۔ آپا کی ساس نے بے اختیار مداخلت کی تو آپا ہنس پڑی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، ویسے بھی میں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، کچھ دن تو رہو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اپنا گاؤں دکھائیں گے، باغات اور فصلوں کی سیر کرائیں گے۔ ایمان کو وہاں رہنے کے خیال سے ہی بے چینی ہونے لگی، مگر داستہ کچھ کہنے سے گریز کیا۔ بھئی یہ تو فاؤل ہے، آپ لوگ تو ہمارے مہمانوں پہ قبضہ جمانے کی بات کر رہے ہیں، جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے، عاقب نے مسکرا کر کہا۔ اس کی نگاہ بہت خاص انداز میں فضا کی طرف اٹھی تھی، اور فضا کی مسکراہٹ بھی حیا بار تھی۔ یا ایمان کو لگا اس کا دل گھبرانے لگا۔ چل وے، وڈا آیا مہمانوں والا، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہمارے بھی چاچے کی فیملی ہے، جانا ہے تو جاؤ، ورنہ بھلے تم بھی یہیں سو جاؤ، جگہ کی قلت نہیں ہے۔ ہیرا آپا نے عاقب کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو جا رہے ہیں، مگر کل ضرور آئیں گے اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے، اور کل یہ زبردستی نہیں چلے گی، ابھی بتا دیں۔ عاقب کے انداز میں معصومیت تھی۔ اس بار داستہ ایمان نے دونوں کے تاثرات نوٹ نہیں کیے۔ وے نکے، ضرور آنا تو بھی، ورنہ میں سمجھوں گی تو اپنی آپا سے ناراض ہے، ہو سکے تو ولید کو بھی لے آنا۔ آپا انہیں رخصت کرنے باہر تک بولتی ہوئی گئی تھی۔ ایمان نے لیٹتے ہی کروٹ بدل لی۔ اس کا دل ہی نہیں دماغ بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ جبھی اس نے پہلے پاپا کی کال ڈسکنیکٹ کی تھی، پھر نیہا کی۔ اس پل وہ خود سے بھی خفا تھی، جبھی کسی سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سفیدے کے درختوں سے گہری نیم پختہ سڑک پر ڈھلتی ہوئی شام کے رنگ اتر آئے تھے۔ کچھ سرمئی بادلوں کی وجہ سے بھی تاریکی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کچھ تو موسم ہی سخت سردی کا تھا، اور پھر صبح سے متواتر برستی بارش، جہاں تک نگاہ جاتی قہر ہی قہر تھا، مگر وہ پھر بھی ضد کر کے باہر نکل آئی تھی۔ کھیت ویران تھے، اگر کوئی کسان وہاں تھا بھی تو اپنی کٹیا میں لحاف اوڑھے ٹھہر رہا ہوگا۔ اپنے ساتھ اس نے ثانیہ کو بھی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا۔ فضا نے تو اس کے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی سبھی ہوا کے جھونکے جیسے ہی اس سے ٹکرائے تھے، اسے تب سے ہی چھینکیں شروع ہو گئی تھی، جو اب بھی وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ثانیہ تو شاید عادی تھی اس موسم کی شدت کو سہنے کی، مگر وہ تو جیسے خود کو آزما رہی تھی۔
آپ نے اس سے پہلے کبھی گاؤں نہیں دیکھا باجی جی؟ ثانیہ اس کی دیوانگی سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتی تھی، یہی سمجھ لو، اس نے بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ تھی مگر ایمان نے اس کے ساتھ از خود کوئی بات نہیں کی تھی۔ ثانیہ بیچاری اب خود ہی گفتگو کا آغاز کر چکی تھی۔ آپ کو گاؤں یقیناً بہت اچھے لگتے ہوں گے، ہے نا جی؟ وہ اسی متاثر کن انداز میں مخاطب تھی جو ایمان کے لیے اس کے چہرے اس کی آنکھوں سے چھلکتا نظر آتا تھا۔ ایسا کچھ خاص تو نہیں ہے گاؤں میں کہ پسند کیا جائے، وہ کسی قدر نخوت سے بولی اور ثانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس کا خیال تھا یہ خوبصورت نخریلی سی باجی گاؤں کی کشش میں اتنی ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر سیاحت کے لیے نکلی ہے۔ آپ کے کپڑے تو بہت مہنگے ہوں گے نا؟ اب اس کی نظریں اس کے لباس پر تھی۔ ایمان چلتے چلتے رک گئی اور سنبل کے درخت سے جھڑ کر گرتے سرخ پھولوں سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان آنکھوں میں معصوم سی خواہش تھی۔ نہیں، ہرگز بھی مہنگے نہیں ہیں، میں تمہاری شادی پہ تمہیں ایسا ہی سوٹ تحفے میں دوں گی، ویسے تم مجھے بلاؤ گی نا؟ وہ بات کرتے کرتے ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کے چہرے پہ الوہی خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ کیوں نہیں باجی جی، آپ تو ضرور آنا، مجھے میک اپ بھی آپ سے ہی کروانا ہے۔ آپ خود جتنی حسین ہونا اتنا ہی مجھے بھی بنا دینا، اتنا کہ مجھے جو بھی دیکھے بس دیکھتا رہ جائے۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ خواہش کیوں ہے تمہیں؟ ہر کسی کو ہوتی ہے، آپ کو نہیں ہے کہ جب آپ دلہن بنو تو ساری دنیا آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے؟ نہیں بھئی، مجھے یہ خواہش نہیں ہے۔ اس نے کاندھے جھٹک دیے۔ اچھا؟ ثانیہ بے حد حیران نظر آنے لگی۔ تبھی اسے ایک بار پھر ایک ساتھ 5-6 چھینکیں آئی تھی۔ دماغ ہل کر رہ گیا۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ واپس چلیں باجی جی، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں اب چلو۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اپنا الجھا ذہن ہٹانے میں وہ بہرحال کامیاب رہی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ ساتھ والے کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سر تک کمبل اور اوپر لحاف اوڑھنے کے باوجود ایمان سردی سے کانپ رہی تھی۔ گھر پہنچتے انہیں 7 بج گئے تھے۔ عاقب انہیں لینے آیا تھا۔ راستے میں بھی اسے چھینکیں آئی تھیں اور آتے ہی لحاف میں گھس گئی۔ اپنی خرابی طبیعت کا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ خود ساختہ انا اسے بہت تیزی سے ہر رشتے سے دور کر رہی تھی۔ جسم شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا مگر وہ سب کچھ خود پہ سہہ رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے مسلسل ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور جانے کیوں اس کا دل بھرایا جا رہا تھا۔ بغیر کسی وجہ سے آنکھیں برسنے لگیں۔ 1-1.5 گھنٹے بعد جب فضا اور ماما سونے کے ارادے سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آئی تو اس کی راہوں پہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ایمی، طبیعت ٹھیک ہے؟ فضا نے فی الفور سوال کیا۔ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے مگر آنسو اسی تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایمان بیٹا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ماما نے صرف سوال نہیں کیا، اس کا لحاف ہٹا کر پریشانی کو چھوا اور بے حد پریشان ہو گئی۔ مائی گاڈ فضا، اسے تو بہت تیز بخار ہے، ذرا دیکھو۔ انہوں نے گھبراہٹ زدہ انداز میں فضا کو آگاہ کیا تھا۔ فضا تیزی سے اس کے نزدیک آئی اور ٹمپریچر محسوس کرتے ہی اس کی تشویش بھی گہری ہو گئی۔ میں تاؤ جی کو بلاتی ہوں، شاید کسی ڈاکٹر کی دکان کھلی ہو، وہ فکر مندی سے کہتی شال لپیٹتی کمرے سے نکل گئی۔ نیچے آئی تو وہ لوگ خبریں سنتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاید اتوار تھا اس لیے، ورنہ عموماً وہ سب اس وقت سونے کو پہنچ جاتے تھے۔ آپ اتر رک کیوں گئی؟ سب سے پہلے تاؤ جی نے اسے دیکھا تھا، وہ قدرے ہچکچا گئی۔ تاؤ جی، اس وقت ڈاکٹر مل سکتا ہے؟ ایکچولی ایمی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ لیکن کب سے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تاؤ جی حسب توقع بے تحاشا فکرمند نظر آنے لگے۔ ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے، وہاں آپا کی طرف تھی نا، سارا دن گاؤں میں گھومتی پھری ہے، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اس نے یوں ہی آہستگی سے جواب دیا۔ میں ولید کو بلاتا ہوں، دیکھ لیتا ہے بچی کو، ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر پہ دوائیاں بھی ہوں۔ تاؤ جی اٹھ کر باہر نکل گئے۔ فضا نے الجھ کر ہلتے پردے کو دیکھا۔ اس وقت ڈاکٹر نہیں مل سکتا شاید، ہر وقت مل سکتا ہے، گھر کا ڈاکٹر ہے ہمارا، ڈونٹ وری۔ اس کی خود کلامی کے جواب میں عاقب نے مسکرا کر تسلی دی۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ ولید نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، ہاؤس جاب بھی مکمل ہو گیا تھا، پھر CSS کا شوق چڑھ گیا۔ ڈونٹ وری، اسے دوائیوں کی سوجھ بوجھ ہے، دادا کا علاج وہی کرتا ہے۔ اس کے اس انکشاف پہ پھیلنے والی آنکھوں پہ غور کرتا ہوا عاقب کسی قدر شریر انداز میں بولا۔ وہ جھیپ گئی اور وضاحتی انداز میں بولی، مجھے ان کی قابلیت پہ شبہ نہیں ہے، میں ابھی آگئی ہوئی ہوں نا اس لیے۔ اوکے فائن، آئیے میں بھی ایمان کی خیریت دریافت کر لیتا ہوں۔
فضا نے کاندھے اچکا دیے۔ جس پل وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی، تائمہ سمیت سب ایمان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ بخار کی حدتوں سے سرخ چہرے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کے حصار میں دہک رہا تھا۔ بے تحاشا سرخ آنکھیں، بھیگی ریشمی پلکیں، وہ سخت جذبزی بیٹھی تھی۔ تو فکر ہی نہ کر پتر، ابھی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اپنا ولید پتر پنڈ میں بہت سارے لوگوں کا علاج کر چکا ہے، اور یقین کرو ان میں سے ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ ہیں، سو ڈونٹ وری۔ عاقب نے بیچ میں لقمہ دیا تھا۔ انداز اتنا شریر قسم کا تھا کہ فضا بے ساختہ ہنس پڑی، جبکہ تاؤ جی نے بیٹے کو گھورا اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ میں نے تو کہا تھا دکان کھول لے ڈاکٹری کی، پر مانتا ہی نہیں۔ کیا کرے، ٹائم بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ پہلے پڑھنے جاتا ہے شہر، پھر آ کے فصلوں کا سارا حساب کتاب کرتا ہے۔ کھیتوں کا کام بھی اسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو اچانک ضرورت پڑ جائے تو ماتھے پہ شکن لائے بغیر مسیحائی بھی کرتا ہے۔ تاؤ جی بیٹے کی تعریفوں میں مہو تھے، جس سے ایمان کو تو ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت موصوف ہے کہاں؟ عاقب نے اس کی کمی محسوس کر کے کھنکار کر پوچھا۔ کہہ تو آیا ہوں میں اس کو، آ رہا ہوگا۔ تاؤ جی کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب دروازہ ہلکے سے تھپتھپا کر ولید حسن نے اندر قدم رکھا۔ ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ ایمان کے چہرے پہ تناؤ کی لہر اٹھی تھی۔ تاؤ جی نے اس کے بستر کے نزدیک کرسی خالی کر دی۔ ادھر بیٹھ کے چیک کر پتر، اچھی سی دوا دینا تاکہ ہماری دھی کا بخار جلدی سے اتر جائے۔ یہ تھرمامیٹر منہ میں لگائیں۔ اس نے تھرمامیٹر جھٹک کر اس کی سمت بڑھایا، جسے پکڑنے کو ایمان نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس کے بستر میں موجود ماما نے جلدی سے ولید سے تھرمامیٹر لے کر اس کا منہ کھلوا کر اندر رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد ناگواری سمیٹے ہوئے تھے، یوں جیسے مارے بندھے بیٹھی ہو۔ اتنے سارے لوگوں کے لحاظ میں ولید نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اتنی افراد کی موجودگی کے باوجود کمرے میں خاموشی تھی، سب انہی کی سمت متوجہ تھے، اور یہی توجہ ایمان کو کھل رہی تھی۔ ولید نے ٹمپریچر تھرمامیٹر سے پڑھا تو اسی کے مطابق دوا باکس سے ڈھونڈنے لگا۔ کتنا بخار ہے؟ تائمہ نے سوال کیا تھا۔ 103۔ سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ تائمہ کو جواب دے کر وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ وہ ناگواری کے احساس سمیت ہونٹ بھینچ رہی تھی۔ بتاؤ نا بیٹا، کچھ دیر پہلے تو بہت لگ رہی تھی، ابھی فضا نے نیم گرم پانی پلایا ہے تو کچھ بہتر ہے۔ ماما نے پہلے ایمان کو مخاطب کیا تھا، پھر خود ولید کو جواب دینے لگی۔ ولید اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میڈیکل باکس بند کرنے لگا۔ دوا تو دے دو، تاؤ جی نے بے اختیار ٹوکا۔ لانا پڑے گی بابا، میرے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جاؤ گے؟